آپ یہ جو گائے دیکھ رہے ہیں تقریباً 2 ماہ سے بیمار ہے۔ علاقے کے تمام پریکٹیشنرز نے اس کا علاج کیا، اس کو چیک کیا، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو ہے صحیح طریقے سے ڈائگنوز نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، بہت زیادہ ویکنس ہو چکی تھی اور بہت زیادہ انیمک یعنی خون کی بھی شدید کمی تھی۔ ایک تو جانور تقریباً 8 مہینے کا جو ہے وہ پریگننٹ تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو یہ اس کو بیماری لے کے بیٹھ گئی تھی تو ہماری حیدری اینیمل ہاسپٹل کی ٹیم سے رابطہ کیا گیا۔ ہم نے گائے کو چیک کیا تو اس کی اچھی طرح تشخیص کی گئی، اور اس کا الٹرا ساؤنڈ اور تمام پیرامیٹرز اور ٹیسٹ کیے گئے، میدا کا ٹیسٹ بھی کیا گیا، جبکہ میدے میں کوئی ایسی بیماری نہیں تھی، جبکہ تمام جو پریکٹیشنرز تھے وہ اس کے میدے کا علاج کر رہے تھے۔ تو میدا اس کا بالکل ٹھیک تھا، میدے میں کوئی ایسی بیماری موجود نہیں تھی، لیکن یہ جو اس کو ایک بیماری تھی، ایک اسے اسائٹس کہتے ہیں۔ اسائٹس جو ہے ہم نے جو اس کی ٹینٹیو ڈائگنوز اس کی جو کی گئی وہ اسائٹس ایسی بیماری کو کہتے ہیں جس میں پیراٹونیم یعنی جہاں پر تمام وائٹل آرگنز ہوتے ہیں، جس میں میدا اور انتڑیاں وغیرہ شامل ہیں، اس میں پانی بھر جاتا ہے، یعنی میدے کی بارلی سائڈ پہ باقی جو پیٹ کا حصہ ہوتا ہے وہاں پر پانی بھر جاتا ہے۔ تو اس بیماری کی کئی وجوہات ہیں، اور اس کا علاج کرنے کا اور اس کو مینج کرنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، اور بہت احتیاط سے اس بیماری کو مینج اور ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ سائٹس کیا ہے، اس بیماری کی کیا وجوہات ہیں، آئیے بتاتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کا ویٹ راشد حیدری، آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ سائٹس ڈیزیز ایسی کنڈیشن کو کہتے ہیں جس میں ایبڈومینل کیوٹی یعنی پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، جس سے جانور کا پیٹ پھول جاتا ہے اور جانور آہستہ آہستہ کھانا پینا چھوڑ جاتا ہے، اور جانور کو ڈی ہائیڈریشن کی طرف چلا جاتا ہے اور شدید ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پیٹ جو خاص طور پہ جانور پریگننٹ جانور ہو اور لاسٹ سٹیج آف پریگننسی ہو، یعنی آخری مہینے چل رہے ہوں، تو وہاں پر یہ مزید بھی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بیماری ہو جاتی ہے، جانور سانس لینے میں بھی بے حد تکلیف محسوس کرتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بچے کو خوراک مل رہی ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، جس سے بچہ کی اندر ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، اس سے ابارشن بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جانور کئی کمپلیکیشنز میں جا سکتا ہے۔ تو اس کی جو چیدہ وجوہات ہیں، ان میں کوئی ہارٹ ڈیزیز یعنی دل کی بیماریاں یا گردے اور مثانے کی بیماریاں، اور جگر کی بیماری، اور بیلنس ڈائٹ نہ دینے کی وجہ سے جس میں پروٹین لیول بہت کم ہو، اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری بن سکتی ہے، تو جس سے جو جانور کا پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے اور جانور جو ہے وہ شدید ڈی ہائیڈریشن میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جو مختلف قسم کے جگر، پیٹ، آنتڑیوں کے میدے کے کیڑے ہوتے ہیں یعنی ورمز لوڈ کی وجہ سے بھی یہ ایسی کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چکے، اس بیماری میں جانور کے میدے میں جو ہے پانی بھر جاتا ہے، یعنی میدے کے علاوہ جو پیراٹونیم اور وال اس میں پانی بھر جاتا ہے، اور پیٹ کے میں پڑے ہوئے پانی کو ڈائریکٹ جو ہے وہ تھرو جو ہے نیڈل نکالا جاتا ہے، اور اس کو ایک دم سے نہیں نکالا جاتا۔ اگر ایک دم سے اس کا پانی اگر اس کو میدے میں سرجری کر کے اگر نکال دیں تو جانور فوری طور پہ شاک میں چلا جاتا ہے اور فوراً ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بڑے طریقے سے مینج کیا جاتا ہے، اور جانور کو ساتھ میں جو ہے فلوڈ تھراپی کی جاتی ہے، یعنی اس کو ڈرپس وغیرہ لگائی جاتی ہیں، ساتھ میں جو سپورٹو میڈیسن ہوتی ہیں جو میدا، جگر اور اوورآل صحت کے لیے اور اس کی جو ڈی ہائیڈریشن کو کور کرنے کے لیے اس کی فلوڈ تھراپی کی جاتی ہے، اور اس کی ٹریٹمنٹ 3 سے 5 دن تک
اور اس سے زیادہ 10 دن تک بھی چل سکتی ہے۔ تو یہ فارمر حضرات ہمارے جو ہے وہ اس چیز کو زیادہ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس نے جو بیماری کے مطابق اس کا علاج کرنا ہے، بلکہ ہمارے جو فیلڈ میں ایکسپیرینس ہے کہ جانور جو ہے ڈاکٹر ایک دفعہ آئے ہمارے جانور پر، اور وہ جانور جو ہے وہ چاہے 1 مہینے کا بیمار ہے یا 2 مہینے کا بیمار ہے تو وہ 2 دنوں میں وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، 2 مہینے کی بیماری کو کم از کم 2 ہفتے تو چاہیے ٹھیک ہونے میں، ریکور ہونے میں، اور باقی ہر بیماری کی جو ہے وہ ایک تو خاص طریقے سے ڈائگنوز ہوتی ہے، پھر اس کی لائن آف ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو لائن آف ٹریٹمنٹ جو ریکمینڈڈ لائن آف ٹریٹمنٹ ہے، اس کے مطابق اس کو آہستہ آہستہ مختلف جو دوائیوں سے کچھ پانی نکلتا ہے، کچھ ڈائریکٹلی پرکنگ نیڈل میتھڈ کے تھرو جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، ساتھ میں فلوئڈ تھراپی اور باقی چیزیں کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ اس گائے کا جو ہے مینیج کیا جائے، اس کو پہلے دن کی جو ٹریٹمنٹ جتنی ٹریٹمنٹ تھی فلوئڈ تھراپی کی گئی، اور اس کے جو پیراٹونیم سے پانی بھی تھرو نیڈل میتھڈ ہم نے دونوں سائڈوں سے نکالا۔ چونکہ جانور بہت زیادہ ویک تھا اور نیمک تھا اور ڈی ہائیڈریٹ تھا، تو اس کی فلوئڈ تھراپی بھی کی گئی، اور اس کے پیٹ میں بھی بچہ موجود تھا۔ تو ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کی جو ہے 3 سے 5 دن ٹریٹمنٹ کریں گے۔ تو یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، ہم نے جو ہے اس گائے کا الٹرا ساؤنڈ بھی کیا، بچے کی پوزیشن بھی چیک کی، چونکہ پانی پیٹ میں بہت زیادہ تھا تو بچے کی جو بچہ ہے وہ بہت زیادہ آگے چلی جا چکی تھی، اور پراپر طریقے سے اس کی جو ہے مینیج نہیں کی جا سکی۔ تو امید کرتا ہوں ناظرین آپ دوستوں کو ایک نئی جو ہے وہ بیماری کے بارے میں پتہ چلا ہوگا۔ جب بھی آپ کا کوئی جانور بیمار ہو، کوئی اس کو مسئلہ ہو، کوئی ایشو ہو، تو ہماری حیدری اینیمل ہاسپٹل کی جو ٹیم ہے اس سے رابطہ کریں۔ ہمارے جو ہیلپ لائن نمبر ہے 031178004440 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔